الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ پھر ایک مرتبہ عطا فرمایا. ہماری زندگی میں اتنی برکت دے دی اللہ نے کہ پھر اس ماہ مبارک میں اس کی عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور جوانی یہ بہت قیمتی چیز ہے. زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی، اور جوانی اپنی اطاعت کے لیے عطا فرمائی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جوانی یہ جانے والی ہوتی ہے، یہ رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے پائیدار نہیں ہوتی ہے، ختم ہونے والی زندگی. اور جوانی بھی انسان کی کتنے سال رہے گی؟ 5 سال، 10 سال. اس لیے شاعر کہتا ہے
کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جب اللہ نے بہترین جوانی عطا فرمائی تو اس جوانی کا حق یہ ہے کہ اس جوانی کو راہ خدا میں خرچ کرے، اللہ کی عبادت کے اندر خرچ کرے، نمازوں میں کھڑا ہو جائے۔ نمازوں میں کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے، جوانی اس لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے، راہ خدا میں چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ اللہ نے عطا فرمایا تو اس کی راتوں میں تراویح کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے، پھر تہجد کے اندر کھڑا ہونا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی اللہ کی ذات پر فدا کر دی جائے، فنا فی اللہ ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندی تو فنا فی اللہ ہو گئی ہے، وہ اللہ کی یاد میں فنا ہو گئی، عبادتوں میں لگی رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی اطاعتوں میں گزارنی ہے۔ جس طرح بچپن تیزی سے گزر گیا، جوانی بھی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ہماری اولاد ہیں، ہمارے انتقال کے بعد وہ خود اولاد کہیں گی، ہمارے بچے کہیں گے کہ اب جلدی سے امی کو غسل دے دو۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، تو پھر ہماری اولاد کہتی ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں، وہی اولاد وہ بچے جسے ہم نے سینے سے لگایا، زندگی بھر اسے پیار کیا، ہماری بچوں کی ایک تکلیف پر اور اس کی ایک سسکی پر ہم بے قابو ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ وہی اولاد، وہی بچے کہیں گے کہ اب امی کے جسم سے جان نکل گئی، روح نہیں نکلتی ہے۔ اگر روح اٹک گئی ہے جسم میں، حالت گرگرا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، سانس پھول رہی ہے، اکھڑ رہی ہے، تو پھر بچے کہتے ہیں کہ جلدی سے سورہ یاسین پڑھو، جلدی سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دو تاکہ امی کی روح آسانی سے نکل جائے، ابا کی روح آسانی سے نکل جائے۔ کیوں؟ یہ تکلیف کا وقت ہے، وہ تکلیف آپ کی اصل میں ان سے دیکھی نہیں جاتی کہ ہماری امی کو، ہمارے ابو کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اللہ ان کو راحت دے دے۔ معلوم ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی ان کی، اب کوئی امید نہیں ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو دعا کر دے اللہ ان کے حق میں جو بھی بہتری ہو، مقدر میں جو بہتری ہو وہ فیصلہ فرما دے۔ یہ امی کی ابو کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، جسم سے جان نکل گئی۔ اب ہمارے بچے فکر مند ہیں، رشتہ دار آ گئے، وہ رشتہ دار جو ہمیں دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے، ہم سے ملنے کے لیے بے قابو ہو جاتے تھے، بے صبرے ہو جاتے تھے، روزانہ فون کے ذریعے ہم سے خبر گیری کرتے اور وقتاً فوقتاً گھر آ کر ہم سے ملاقات کرتے، خوشی کا اظہار کرتے،
ہم سے ملنے کی تمنا کرتے، اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے کہ بھائی امی کا انتقال ہو گیا، جلدی سے ان کے غسل کا انتظام کیا جائے، پانی گرم کیا جائے۔ کوئی کہے گا کہ جلدی سے ان کے لیے کفن کا بھی انتظام کر دیا جائے، کفن منگوا لو۔ اور جہاں قبرستان ہوتا ہے وہاں اطلاع کر دی جاتی ہے کہ بھائی ہماری امی دنیا سے چلی گئی، انتقال فرما گئی ہے، اب انہیں دفن کرنا ہے، اس لیے قبر کھود کر تیار کر دی جائے۔ وہ بچے جو ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے اور ہم اپنی اولاد کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتے تھے، جسم سے جان نکل جانے کے بعد وہ ہمارے بچے، ہماری اولاد اس بات پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اب امی کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کی جگہ قبرستان ہے، قبر میں جا کر ان کو لٹا دیا جائے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور جب کسی بندے کو یا کسی بندی کو قبر میں لٹا کر چلے جاتے ہیں، اس لیے فرمائے کہ چند منٹوں کے لیے وہاں کھڑے رہیں۔ جب دفن کر دیا جائے مردے کو تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑے رہیں، اور جو تلاوت ہو، سورہ بقرہ ہو یا سورہ اخلاص ہو، جو بھی صورتیں ہوں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرے، اور خصوصی طور پر دعائے مغفرت کا حکم ہے کہ دعائے مغفرت کرے ان کے لیے، نازک وقت ہے۔ اب یہ منکر نکیر سوال کے لیے آئے ہیں ان کے پاس، تاکہ ان کے لیے استقامت بنی رہے، ثابت قدمی بنی رہے، سوال جواب ان کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے مردے کے دفن کرنے کے بعد کچھ دیر تک وہاں ٹھہرا جائے۔ پھر لوگ گھر چلے آتے ہیں، اب مردہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، زندگی اچھی گزاری ہے، نیکیوں میں گزاری ہے، نمازوں والی لے کر گئے ہیں، ہمیشہ دینی کام میں آگے آگے رہتے ہیں ہم لوگ، اور اس روئے زمین پر زندگی بڑی پاکیزہ، صاف ستھری اگر گزار کر دنیا سے چلی گئی ہماری ماں بہنیں، تو قبر کہتی ہے کہ آجا آجا، روئے زمین پر جتنے چلنے والے تھے اس میں سب سے زیادہ محبوب بندی تو میری تھی، اب جب تو میری گود میں آ گئی ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، تیرے ساتھ کتنا اکرام کرتی ہوں۔ قبر ویلکم کرتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور وہ اس میں آرام کرتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی گنہگار بندی ہو، فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، نافرمان ہو، ہمیشہ دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہو، گناہوں والی زندگی گزاری ہو، نافرمانیوں والی زندگی گزار کر چلی گئی، اب قبر کہتی ہے کہ آجا آجا، روئے زمین پر جتنے لوگ آباد تھے اس میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند تو تھی، اب جب میری گود میں آئی ہے دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قبر آپس میں اس طرح سے مل جاتی ہے کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، قبر بھیجتی ہے، اسے دباتی ہے۔ اب یہیں سے عذاب قبر شروع ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے۔ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے پار ہو گیا، جو اس سے گزر گیا، اس کے لیے باقی منزلیں اللہ تعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر
اگر نیک اعمال لے کر گئے تو جنت کی خوشبوئیں اندر اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتے ہیں، عطور سے اور خوشبوؤں سے بھر دیتے ہیں، خوشبوئیں مہکتی ہے۔ بعض اللہ والوں کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد سالہ سال تک ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی رہی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ حضرت کو جس جگہ کے اوپر دفن کیا گیا قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ یہ دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ دنیا میں جو ہم نے پاکیزہ زندگی گزاری، اللہ کی رضا والی جو زندگی گزاری، اطاعت کی والی زندگی گزاری، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر کو بھی نور سے اور خوشبوؤں سے بھر دیتے ہیں۔ اب وہ آرام کرتی ہے بندی قبر کے اندر، آرام سے میٹھی نیند سو جاتی ہے۔ جب دنیا میں وہ سوتی تھی تو کبھی اس کو شوہر جگاتا تھا، کبھی اس کے بچے اسے جگاتے تھے، کبھی ماں باپ جگا دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اسے جگا دیتا تھا کہ کتنا سو گی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے۔ اب وہ تھکی ہوئی ہے، آرام کی ضرورت ہے، شدید آرام چاہیے اسے، بیمار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی سونے نہیں دیتا، آرام کرنے نہیں دیتا۔ لیکن جب دنیا کے جھمیلے سے اور دنیا کی ان چیزوں سے فارغ ہو کر جب وہ قبر میں پہنچتی ہے اپنے اعمال لے کر، نیکیاں لے کر، تو وہاں اس سے فرشتوں کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے کہ اب سو جا، یہاں تجھے کوئی جگانے والا نہیں، اطمینان کی نیند سو جا۔ وہ مردہ قبر کے اندر آرام سے لیٹ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندی گنہگار قبر کے اندر جاتی ہے، دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی چاہت کی زندگی گزاری، جو جی میں آیا کرتی رہی، جو جی میں آیا اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی رہی، تو فرماتے ہیں کہ اس بندی کو عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے اندر سانپ چھوڑے جاتے ہیں، بچھویں چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ سانپ اور بچھو کتنے بڑے بڑے ہوں گے، جیسے دنیا میں گدھے ہوتے، گدھے اتنے بڑے بڑے بچھو اندر چھوڑے جاتے ہیں۔ اور گنجا سانپ، زہریلا سانپ اس کی قبر میں چھوڑا جاتا ہے۔ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر ایسا ڈنک لگاتا ہے کہ آدمی زمین کی کتنی تہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ گنجا سانپ اسے ڈسے گا، وہاں قبر کے اندر بچھو اسے ڈسے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے حفاظت کی دعا مانگو، پناہ مانگو اللہ سے۔ اے الہ العالمین، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے الہ العالمین میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتی ہوں۔ ونعوذ بک من سخطک والنار، اور میں آپ کی جہنم سے پناہ چاہتی ہوں، عذاب نار سے پناہ چاہتی ہوں، دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں۔ ہمیشہ دعا تو مانگ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے بعد جب قیامت ہوگی تو انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے، اب میدان محشر کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ سب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، بکھرے ہوئے بال ہیں، پراگندہ حال ہیں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، باڈی پر۔ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا اللہ کے رسول، جب ہمارے جسم پر باڈی پر کپڑا نہیں ہوگا تو پھر سامنے والے ہمیں دیکھیں گے، بڑی شرمندگی ہوگی ہمارے لیے، سب لوگ ننگے بدن ہوں گے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ جب ہمارے یہاں گجرات میں زلزلہ آیا تھا، دھرتی کم ہوا تھا، رات کو 1-2 بجے زلزلہ آیا تو لوگ اپنے کمروں سے، بلڈنگ سے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، فلیٹ میں، اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، تو وہ جس حال میں سوئے تھے اسی حال میں اوپر سے نیچے اترے، جلدی سے، تیزی کے ساتھ، اپنی جان بچانے کے لیے۔ جسم کے اوپر جو بھی جس نے کپڑا پہنا تھا، کسی نے کچھ پہنا، کسی نے کچھ پہنا، کسی نے آدھا پہنا، وہ جس کے جسم پر جیسا لباس تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کپڑا پہننے کے انتظار میں نہیں رہا، وہ سارے لوگ جلدی سے بلڈنگ سے نیچے اتر گئے تاکہ اپنی جان بچ جائے۔ جب وہ زلزلہ ختم ہوا اس کے بعد پھر دیکھا کہ ہاں میرے بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہے، یا میرے بدن کے اوپر اتنا ہی کپڑا ہے، پھر وہ جلدی جلدی اپنا جسم چھپا کر بھاگنے لگے۔ جب یہ چھوٹا سا زلزلہ انسان کے ہوش گنوا دیتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا، تو قیامت کا زلزلہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، حرکت دے دی جائے گی، وہ بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، اور وہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے دفینے کو باہر نکال پھینکے گی، نیچے کی چیزیں اوپر، اندر کی چیزیں باہر آ جائے گی، اوپر کی چیزیں نیچے چلی جائے گی، اتنا خطرناک زلزلہ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنی جنبش میں ہے، کیوں یہ زمین حرکت کرتی ہے، یہ زلزلہ کیوں آ گیا؟ حق تعالی شان فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں نشر کرے گی، اپنی خبریں پھیلائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر بھی کیمرے فٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ دنیا میں کیمرے بہت سال کے بعد ایجاد ہوئے، لیکن اللہ نے زمین میں پہلے سے کیمرے فٹ کر کے رکھے ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں نشر کرے گی، اپنی خبریں چلائے گی، بتائے گی۔ زمین کے جس حصے پر بندی نے گناہ کیا ہے اس حصے کے اوپر اللہ نے ایسا کیمرہ فٹ کیا ہے، قیامت کے دن اسے بتایا جائے گا۔ وہ زمین بھی بتائے گی کہ زمین کے اس حصے کے اوپر ہے اللہ، اس بندی نے، اس بندے نے گناہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا ہماری فلم چلائی جائے گی، زندگی کی فلم چلے گی، وہاں نہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کتنا بھی ہم نہ کہیں گے لیکن حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ آپ کے رب کا اسے حکم ہوگا۔ قیامت کے دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہاں اللہ کے سامنے نام اعمال کھولے جائیں گے، رجسٹر لائے جائیں گے، ہر بندے اور بندیوں کا حساب ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔
اعمال تولے جائیں گے انسان کے، رجسٹر چیک کیے جائیں گے۔ اب 50-60 سال کی زندگی، ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ کل ہم نے کیا کھایا اور ہم کل کس سے ملے تھے، اور ہفتے بھر کا پوچھو تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ہفتے پہلے ہم کس سے ملے، کہاں گئے، کیا کھایا، کیا پیا، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فرشتے کچھ نہیں بھولتے، وہ برابر رجسٹر میں نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر انسان کے ساتھ، ہر بندے اور بندی کے ساتھ 2 معزز لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جو انسان کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں برابر، کہ فلاں بندی نے فلاں وقت میں فلاں نیکی کی، فلاں بندی نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا، برابر حساب لکھا جاتا ہے، اور کوئی چیز ان سے چھپی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب چیزیں دکھائی جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ بندہ اور بندی جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اسے قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ہم نے جو بھی برائی کی ہے، جو بھی گناہ کیے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن انسان کو دکھا دیا جائے گا۔ یہ تمہاری نیکی ہے، یہ تمہارے برائی ہے۔ رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی چھپی نہیں رہے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھپا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اے بندے، اے بندی، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ آخرت میں تیری پکڑ کا ذریعہ بن جائے، تیری گرفت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، اور تجھے جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمارے لیے کیا کرنے کا حکم ہے کہ نیکی ہو یا گناہ، چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی کو ہمیشہ قبول کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور گناہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان قیامت کے دن اپنی نیکی بھی دیکھ لے گا، اپنے گناہ بھی دیکھ لے گا، نیکی کا رجسٹر بھی کھلا ہوگا اور گناہوں کا رجسٹر بھی کھلا ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اس لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگو۔ جنت کو اللہ تعالیٰ رمضان میں ایمان والوں کے لیے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ یہ پورا رمضان جنت کو ایمان والے کے لیے سجایا جاتا ہے۔ سال بھر مومن بندے جنت کی طلب میں، جنت کے حصول کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تمنائیں کرتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو خود جنت طلب کرتی ہے اور خواہش کرتی ہے کہ میرے اندر مومن بندے داخل ہو جائے۔ یہ رمضان جنت کمانے کا آسان طریقہ ہے۔ اس لیے زبان پر یہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار۔ یاد کر لینی چاہیے دعا،
اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، واعوذ بک من النار، اے اللہ آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں آدمی چلتے پھرتے بھی مانگ سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہاں اپنے عزیز رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ ملاقات بھی کروائیں گے۔ جو ہمارے رشتہ دار یہاں دنیا سے جاتے ہیں ان کی روحیں آپس میں وہاں ملاقات کرتی ہے، اور پھر جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ بڑے خوش ہوں گے، وہاں جنت میں نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور جہنمیوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری عذاب جہنم سے پوری حفاظت فرمائیں۔ وہاں جنت میں پھر کوئی کام نہیں ہے ہمیں، جنت نعمتوں کی جگہ ہے۔ یہاں دن میں اٹھنے کے بعد سے ہماری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ اگر کوئی گھر میں جاب پر جانے والا ہو، اس کے لیے ٹفن کا انتظام، لنچ باکس کا انتظام، بریک فاسٹ کا انتظام، اس کو ناشتہ ریڈی کر کے دو، وہ کھا کر بھی جائے گا اور لنچ باکس لے کر بھی جائے گا۔ اب یہ ساری ذمہ داری ہماری ماں بہنیں اٹھاتی ہے۔ صبح میں اٹھے گی، فجر کی نماز کے بعد سے اس کی ڈیوٹی شروع، کتنی بھی نیند کا غلبہ ہو، کتنی بھی بیمار ہو، بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول کے لیے ریڈی کرنا ہے۔ ابھی وان آئے گی، بچے کے لیے لینے کے لیے اسکول جانا ہے، جلدی سے ان کو کپڑے پہنا کر تیار کر دو، جو بھی کھلانا ہے پلانا ہے کھلا پلا دو، اور کچھ ناشتے کا اس کے لنچ باکس میں رکھ دو۔ یہ ساری فکریں۔ پھر 9 بجے ہیں، 10 بجے ہیں، پھر کوئی اور گھر کا فرد کام کے لیے جاب کے لیے نکلنے والا ہے، اس کی تیاری۔ اب وہ چلے گئے، پھر دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو کھانے کی فکر، بھائی وہ کام پہ سے بریک ملے گا، وہ کھانے کے لیے آئیں گے، یا گھر میں بوڑھے والدین ہو، جو بھی ہو، گھر کے دوسرے افراد ہو، ان کے لیے کھانا تیار کرنا دوپہر میں۔ اس کے علاوہ جو برتن ہیں وہ برتن کی صفائی، کپڑے ہیں اس کے دھونے کی فکریں، گھر کی دوسری صاف صفائی، اگر گھر میں ضرورت کی چیزیں نہ ہو تو اس کی خریداری کی فکریں کہ فلاں دکان سے، فلاں شاپ سے فلاں چیز لانی ہے۔ بس دن بھر اس کی ڈیوٹی چالو رہتی ہے۔ اب شام کو کام پر سے آئیں گے تو ان کے لیے پھر چائے ناشتہ، رات کے کھانے کا انتظام، پھر رات کے برتن دھونے ہیں، پھر باقی کام کرنے ہیں۔ پورا دن وہ بیچاری تھک جاتی ہے ہماری ماں بہنیں۔ لیکن جنت میں یہ ساری تھکن ختم ہو جائے گی اگر صحیح نیت سے، خلوص دل سے، اگر وہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تو یہی خدمت اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس خدمت کو قبول فرما کر اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان میں اپنی راحت چھوڑتی ہے، اپنا آرام چھوڑتی ہے، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کرتی، اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن پھر اس میں تانا تشنی نہیں ہونی چاہیے، زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ہماری ساری خدمت پر پانی پھر جائے۔ ماں بہنیں خدمت بھی کرتی ہے ماشاءاللہ، پھر زبان سے 2-4 جملے ایسے نکالتی ہے کہ سارے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ دن بھر میں تھکتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، مجھے کیا ملتا ہے، وہ تانے اس طرح سے دیتی ہے تو وہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ برداشت کی قوت ہونی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہے، صبر کرنا ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، آرام کا تقاضا ہے، آرام نہیں ملتا، ہمیں صبر کرنا ہے، گھریلو کام کاج ہے، صبر کرنا ہے،
جاب سے تھکے ہوئے ہیں، صبر کرنا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، صبر کرنا ہے، کسی نے کچھ بول دیا اس پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ رمضان میں جتنا بھی ہم لوگ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور سال کے باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والے عطا فرمائیں گے۔ رمضان میں خصوصی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ یہ زبان جو ہے بعض مرتبہ انسان کو بلند مرتبے سے نیچے گرا دیتی ہے۔ یہ ہے چھوٹی، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان چھوٹی سی ہے 2 انچ کی، لیکن اس کے جرم بڑے بڑے ہیں۔ وہ اچھے اچھوں کو لڑا دیتی ہے، اچھے اچھوں میں نفرت ڈال دیتی ہے، دشمنی پیدا کر دیتی ہے، اور بندہ سامنے والے کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ہم نے کسی کے لیے ایسے جملے کہہ دیے اس زبان سے کہ اس کے دل میں ٹھیس پہنچی، تو ان کی نظروں سے ہم گر جاتے ہیں کہ بھئی یہ بندی ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے لیے، تو لڑکی میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی لڑکی زبان کی کیسی ہے۔ اگر خاموش ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچی بہت زیادہ خاموشی والی ہے لڑکی، اس کی زبان سے بغیر کام کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور بعض مرتبہ جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے اس کی ماں کے ذریعے۔ جس خاندان میں ہم اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بھیجتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اس کی ماں کیسی ہے، کہ ماں کی زبان کیسی چلتی ہے۔ کیونکہ ہمیشہ ماں لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو فالو کرتی ہے، اپنی ماں کی طرح وہ بننا چاہتی ہے۔ تو ماں جیسی ہوگی بیٹی کے اندر بھی وہی اخلاق آئیں گے، تو اس لیے اس کی ماں کو دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ماں بد زبان ہوتی ہے تو کہتے ہیں محلے والے، اڑوس پڑوس والے کہ نہیں اس کے گھر میں رشتہ مت کرو، اس کی ماں کی زبان ٹھیک نہیں ہے، بہت لمبی زبان، پڑوسیوں سے جھگڑتی ہے، محلے والوں سے جھگڑتی ہے، اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے، اپنے سسرال والوں سے جھگڑتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی زبان کی وجہ سے بعض مرتبہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور رشتے ہوتے ہوتے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے عام دنوں میں بھی زبان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر رمضان میں زبان سے تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں مانگے، قرآن پڑھے، اور ضرورت کی باتیں کرے۔ ایسا بھی منع بھی نہیں ہے کہ باتیں بھی مت کرو، ضرورت کی باتیں کی جائے، اپنے گھر والوں سے تھوڑی دیر ظرافت کی بات بھی کی جائے، تھوڑی ہنسی مذاق بھی کی جائے، لیکن زبان کو غیبت سے، برائیوں سے، چغلی سے، ایسی چیزوں سے حتی الامکان محفوظ رکھے، بچائے۔ اور دوسری چیز ہے نگاہوں کی حفاظت۔ جتنی نگاہ پاکیزہ ہوگی ہمارا روزہ اتنا پاکیزہ ہوگا۔ ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی پاکیزگی، شرمگاہ کی پاکیزگی، یہ 2 چیزیں انسان کو بلندی مرتبے تک پہنچاتی ہیں، اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہیں، اللہ کی خوشنودی تک پہنچاتی ہیں۔ زبان پاک ہوگی، انسان اپنی نفسانی خواہشات کو روک لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ولیوں میں شامل فرمائیں گے، ولایت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کی گناہوں سے بچا کر
حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارک مہینہ، دن میں اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، رات بھر اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی دکھڑا ہو، اللہ کے سامنے سناؤ۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر اتر آیا ہے۔ ویسے سال بھر تو اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو جب ہلال رمضان کا چاند ہوتا ہے، وہاں سے لے کر ہلال شوال عید کے چاند تک اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گئے، ہمیں 2 قدم اپنے آگے بڑھانے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر نیکیاں کرنی پڑے گی، عبادتیں کرنی پڑے گی، نمازیں پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، تلاوت کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا پڑے گا۔ سب نیکیوں کا الگ اجر ہے، اللہ کے یہاں ہر نیکی کا الگ اجر ملے گا، ہر نیکی کے اوپر الگ الگ نعمتیں ملے گی۔ نماز کا ثواب الگ ہے، اس پر الگ نعمتیں، روزوں کا ثواب الگ ہے، اس کے لیے الگ نعمتیں، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دی، راہ خدا میں مال خرچ کیا، اس کا ایک الگ ثواب ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ الگ اجر عطا فرمائیں گے، الگ نعمتوں سے نوازیں گے۔ اسی طرح حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے الگ نیکیاں ملتی ہے، الگ اجر ملتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ الگ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی کرتے رہنا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور رمضان میں اس کا ریوارڈ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ذکر و اذکار کرنا ہے، زبان کو ہمیشہ رطب اللسان، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے۔ زبان سے جتنا ذکر ہوگا، زبان بھی پاکیزہ ہوگی اور ہماری روح بھی پاکیزہ ہوگی۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی پاکیزہ ہوں گے، اس کی باتوں میں اللہ تعالیٰ وہ حلاوت ڈال دیں گے، وہ تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، دوسروں کے دلوں تک اس کی باتیں پہنچے گی، دوسروں کی زندگیاں بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی صحیح معنی میں ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور رمضان بڑا مقدس مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، یہ چند روزے ہوئے ہیں اور ابھی پورا مہینہ باقی ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمیں اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے رشتہ دار جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی قبروں میں جا کر سو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ بندے کی ایک دعا دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رمضان میں ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے، پھر کیوں ہم نہ مانگے اللہ سے؟ ہم جتنا مانگیں گے اللہ اتنا ہمیں نوازیں گے، جتنا مانگیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی ہم سے مانگتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میری کیسی بندی ہے جو مجھ سے مانگتی بھی نہیں ہے، اس کی ضرورتیں ہیں پھر بھی یہ سوال نہیں کرتی، اس کی ضرورتیں ہیں پھر بھی یہ نہیں مانگتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے،
گڑ گڑائے، مانگے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے رمضان، یہ عطا کرنے کا مہینہ ہے رمضان۔ جتنا مانگو گے عطا کیا جائے گا، جتنا چاہو گے اتنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح معنی میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دن بھر بھوکا رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے نام پر روزہ رکھنا ہے۔ ہماری بندیوں نے، ہمارے بندوں نے میرے نام پر روزہ رکھا ہے، بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، جی چاہتا ہے کہ کھانا کھا لے، جی چاہتا ہے کہ پانی پی لے، اس کے باوجود یہ لوگ کھانے اور پینے سے رکے ہوئے ہیں، صرف میرے حکم کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنا آرام قربان کر دیا، اپنی نیند قربان کر دی۔ جب انہیں کہا گیا کہ اٹھ جاؤ سحری کے لیے تو وہ اپنی نیند قربان کر کے سحری کے لیے اٹھ گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اٹھ جاؤ اب نماز کے لیے آ جاؤ تو فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیاری نیند ہمارے لیے انہوں نے قربان کر دی، دن بھر ہمارے لیے بھوکا رہے۔ اور میرا قرآن، میری پاکیزہ مقدس کتاب جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے، اس کی برابر تلاوت کرتے رہے اور رمضان کو اس طرح سے گزارا جیسے میں نے گزارنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی رمضان کے ختم ہونے سے پہلے مغفرت فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ بندے اور بندیوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے۔ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، یہ چند دن میں گزر جائے گا۔ ابھی اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اس کے بعد آئے گا مغفرت کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس عشرے میں ہمیں اپنی اور اپنے اہل و عیال فیملی کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد آئے گا آخری عشرہ، جہنم کی آگ سے خلاصی کا، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ تو رب کریم سے دعائیں مانگے، اے اللہ رحمت کے عشرے میں ہم پر موسلا دھار رحمت نازل فرما، مغفرت کے عشرے میں ہماری بھرپور مغفرت فرما، اور آخری عشرے میں جہنم کے عذاب سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں کہ بار بار ہمیں رمضان کا مقدس پاکیزہ مہینہ ملتا رہے، ہم عبادتیں کرتے رہے، بار بار رمضان آتا رہے، ہم رمضان کے روزے رکھتے رہیں، بار بار رمضان آتا رہے، ہم راتوں میں اللہ کے سامنے عبادتوں میں، نمازوں میں کھڑے ہو جائے، تلاوت قرآن کے لیے کھڑے ہو جائے، تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری نیکیوں کی اور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیں، اور حق تعالی شان ہو باقی زندگی اپنی مرضیات والی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج تک ہم نے اپنی مرضیات والی زندگی گزاری، باقی زندگی اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی اور اپنی مرضیات والی گزارنے والا بنا دے۔ اس لیے ہمیں بار بار اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کو منانا ہے۔ جس طرح دنیا میں میاں ہو بیوی روٹھ جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر روٹھ جاتا ہے، ایک دوسرے کو مناتے ہیں، روٹھے ہوئے کو مناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طرح مان جائے، اور وہ جب مان جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم سے دور ہو گیا ہے۔ اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے، اسے قریب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اور بندی گناہوں سے معافی مانگ لے۔ وہ پروردگار کب راضی ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ جب توبہ بندہ اور بندی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ اور حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے در پر آ گئے ہیں، بھیکاری بن کر آئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ماضی میں پچھلی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں،
آپ کی ذات کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو معافی، ہم سب کے دامن کو معافی سے بھر دیجئے، ہم سب کی جھولیاں خالی ہے مغفرت سے بھر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں اور دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، نافرمان ہیں۔ اے اللہ زندگی بھر گناہ کرتے رہے، آپ کو ناراض کرتے رہے، اے اللہ اپنی منمانی چلاتے رہے، نفس اور شیطان کے کہنے کے مطابق چلتے رہے۔ اے اللہ ہمیشہ آپ کو ناراض کیا ہے، پیارے اللہ معاف فرما دے، پیارے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما دے۔ ہمیں ماضی میں کیے ہوئے گناہ سے شرمندگی ہے، اے اللہ افسوس ہے، ندامت ہے۔ اے اللہ ہم نے کیوں گناہ کیے ہیں؟ اے اللہ گناہ ہو گئے ہیں معاف فرما، گناہ جو ہو گئے ہیں معاف فرما، معافی کا پروانہ عطا فرما۔ آپ تو 100 قاتلوں کے گنہگاروں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندی اور بندے جب اپنی رضا کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ پروردگار کے سامنے اقرار کر لے، اپنے جرم کا اقرار کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، اے اللہ آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے در پر آئے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ روزے کی عبادت بھی ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ کے در پر کھڑے ہوئے ہیں، دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اس امید پر آئے ہیں کہ دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سنیں گے، ہماری زندگیوں میں انقلاب ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اور دین کی بات سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں گے، ہم دعائیں ہوگی اور دعاؤں کے اندر ہم آمین کہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ اے اللہ یہ سارے لوگ، ساری بندیاں اسی لیے حاضر ہوئی ہے، آپ سے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ رہی ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، اے اللہ سب کی مانگتیں پوری فرما۔ سب اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے پریشان ہیں، اندر سے اللہ ٹوٹی ہوئی ہے، اندر سے پریشان ہے، ایسے ایسے حالات میں مبتلا ہے کہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، زبان پر وہ الفاظ نہیں لا سکتے، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ ان ساری بندیوں کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خدمات قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا، اے اللہ آپ جیسے ہمیں بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ویسے دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے دین کی خدمت لے لے، ہمیں محروم نہ فرما۔ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دے، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا، ہمارے اہل و عیال کو نیک صالح بنا، ہمارے خاندان کو اے اللہ پورے خاندان کو نیک صالح بنا، نیکیوں کا خوگر بنا، ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال کی ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔
پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروضین ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ عطا فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی خصوصی عبادتیں نصیب فرما، نماز ہمارے لیے آسان فرما، تراویح ہمارے لیے آسان فرما، روزی کی عبادت آسان فرما، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما، راہ خدا میں خرچ کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مزید حوصلہ ہمت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، حلال و طیب رزق عطا فرما، وسیع کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی پریشانی ہو، اندرونی پریشانی، بیرونی پریشانی، گھریلو پریشانی، فیملی پریشانی، اے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما، عصبی اثرات سے، سحر سے، جادو سے، اے اللہ ہر قسم کے اے اللہ ایسے غلط بیماریوں سے، اسی طرح دوسری روحانی جسمانی امراض سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، یہاں بیٹھنا، حاضر ہونا، جمع ہونا، ہاتھ اٹھانا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیاں خالی ہے بھر دے، مغفرت کی بھیک دے دے، عفو درگزر کی بھیک دے دے، آپ کی رضامندی کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، پاکیزگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، اللہ قبول فرمائے۔